اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، ہم طلاق کا ٹاپک ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کے کوئی سوالات بھی مجھے آئے اور میں نے ان کے آنسرز دیے، تو ہوپ فلی ساری چیزیں کمپلیٹ ہوئی ہوں گی۔ اگر آپ کو کوئی اور سوالات ہوں کسی کے بھی، تو وہ مجھے پرسنل میسج کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، ہم نے بیچ میں 2 آیتیں چھوڑی تھی جو کہ بیواؤں کی آیت تھی، تو انشاءاللہ آج اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو دیکھیں، آیت نمبر 234 اور 235 انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو یتوفون منکم ویذرون ازواجا، وہ لوگ جو وفات پاتے ہیں تم میں سے اور وہ چھوڑتے ہیں اپنی اسپاؤس کو، یعنی ان کی بیویاں اگر ہوتی ہیں، تو اب آئے گا عورتوں کے اوپر بات کہ وہ بیویاں یتربصن، وہ بیویاں رکی رہیں یا روکے رکھیں بانفسہن، اپنی جانوں میں، اربعۃ اشہر و عشرا، 4 مہینے 10 دن رکی رہیں اپنی جانوں میں۔ کس چیز سے؟ شادی نہیں کرنی، یہ آپ کو آگے پتہ چلے گا، اور کسی چیز سے رکنے کا حکم نہیں ہے۔ وہ جو بھی ہم نے روکا ہے وہ ساری ہماری، ہم انڈیا سے آئے تو ساری ہندوانی کلچر ہے ہمارے پاس، تو ہم اسی پر چل رہے ہیں، اور ہمارے عالموں نے بھی ماشاءاللہ اس میں کوئی بھی کمی نہیں کی، اور وہ بھی پورے ان رسموں پر پوری طریقے سے چل رہے ہیں، کیونکہ ویسے بھی ہمارے معاشرے میں عورت کو سپریس کرنے میں بہت مزہ آتا ہے کہ اس کو دبا کے رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، عورتوں کو بھی اپنی حدود پتہ ہونی چاہیے، لیکن بیجا جس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈاؤن نہیں کیا، بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈاؤن نہیں کیا، تو آپ کس کی اجازت سے اس کو سپریس کرتے ہیں؟ اچھا، سیکنڈلی آپ دیکھیں کہ یہاں پر بات آئی 4 مہینے 10 دن، تو بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد 3 مہینے اور ادھر 4 مہینے 10 دن کیوں ہیں؟ تو دیکھیں، یہ اللہ کا حکم ہے نا، اس میں اور آپ کوئی حکمت نکال لیں تو نکال لیں، ورنہ سیدھا سیدھا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور قرآن میں کئی جگہوں پر یہ جو نمبرنگ ہے اس کے بارے میں لوگ بڑے شک میں گئے۔ ایک اور جگہ بھی آیت آتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی 9 کا فگر دیا داروغہ کا، تو وہ سارے لوگ جو ایمان والے تھے انہوں نے تو مان لیا کہ یہ بس اللہ کا حکم ہے اور 9 ہی داروغہ ہے، لیکن دوسرے لوگ جن کے دلوں میں شک تھا انہوں نے کہا یہ کیسا، اللہ تعالیٰ نے کیسا فگر دیا؟ تو اس طرح جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی بات پر سرنڈر کرتے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہوتے، جن کے دلوں میں شک ہوتا ہے، وہ اس میں بس کجی نکالتے رہتے ہیں کہ کیوں اتنے دن رکھے، فلانا کیوں کیا۔ تو نمبرز پر لوگ ہمیشہ شک میں ہوتے ہیں، لیکن ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کو سرنڈر کرتے ہیں، تو دیکھیں کوئی آیت کہیں اور سے نہیں آ رہی، کوئی اور کسی کے نام سے یہ موقول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ طلاق کے 3 مہینے اور عدت کے 4 مہینے 10 دن۔ یہ مجھ سے اور آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ کیوں، مطلب اس کی حکمت تم نے کیوں نہیں نکالی ہے، اس کی حکمت کیا تھی کہ 4 مہینے 10 دن اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھے؟ یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا، سوال یہ ہوگا کہ میرا حکم تم نے مانا یا نہیں مانا۔ ٹھیک ہے، تو بات یہاں پر یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 مہینے رکھی ہے، اور جو وڈو ہے، جو بیوہ ہے، اس کی عدت اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے 10 دن رکھی ہے۔ اور عدت کیا ہے؟ کہ شادی کا نہ کرنا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغْنَا، اور جب وہ پہنچ جائے اجلہن، اپنی مدت کو وہ پہنچ جائے، فلا جناح، نہیں کوئی گناہ اس پر، علیکم، تم پر نہیں کوئی گناہ تم پر، فیما، اس معاملے میں، فعلنا فی انفسہن، پس جو وہ کرے، فی انفسہن، اپنے بارے میں۔ اب دیکھیں یہ پوائنٹ تو بھی نوٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات کن سے ہو رہی تھی کہ وہ جو چھوڑ جائیں اپنی عورتوں کو، ٹھیک ہے، تو وہ آدمی تو مر جاتا ہے، تو پھر بات یہاں پر آگے کس سے ہو رہی ہے کہ وہ جو نہیں کوئی گناہ تم پر، یعنی تم پر کوئی گناہ، تو وہ مرے ہوئے آدمی پر تو ویسے بھی گناہ نہیں ہے نا۔ گھر والوں کی بات ہو رہی ہے، ولیوں کی بات ہو رہی ہے کہ 4 مہینے 10 دن وہ شادی نہ کرے، یہ ولی بھی اس کو سمجھائے اور یہ دیکھیں، اور 4 مہینے کے بعد وہ جو کرنا چاہے، فعلنا، وہ جو اپنے بارے میں فیصلہ کرے، فی انفسہن،
جو بھی فیصلہ کرے، اس کو شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے، اس کو اکیلا رہنا ہے، اس کو ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا، اس کو اپنے اکیلے گھر میں رہنا ہے، اس کے بچے ہیں تب بھی، وہ اکیلی ہے تب بھی. ایسے بھی ہوتے ہیں بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم ماں باپ کے گھر میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کوئی مسئلے مسائل ہوں آگے، اور میں اپنے گھر میں الگ ہی رہنا چاہوں گی، میں اس میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں. تو یہ اس کی مرضی ہے. طلاق کے بعد بھی یہی آپشن ہے اور ادھر بھی یہی آپشن ہے، چاہے بچے ہوں نہ ہوں. اور بچوں کے ساتھ بھی عورت زیادہ تر اکیلے رہنا چاہتی ہے کیونکہ بچوں کو بھی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے دوسروں کے رہنے سے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو خود مختار بنایا ہے اس 4 مہینے 10 دن کے بعد کہ وہ جو چاہے فیصلے کرے اپنی آگے کی زندگی کے. بس پاکی شرط ہے، ٹھیک ہے، بالمعروف، حق کے مطابق، یعنی پاکی شرط ہے. بے حیائی بہت بڑا گناہ ہے. اگر کوئی بھی بے حیاں کرتا ہے، اس کے پیچھے اکیلے رہنے کے پیچھے اس کی کوئی اور چال ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو اس کی سزا دیں گے. لیکن آپ یہ شک کر کے اس کو اس طرح سے اپنی مرضی چلانے سے روک نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی ہے کہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرے. ہاں، الا یہ کہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ غلط عورت ہے، تب تو آپ کرو گے ایسا، ورنہ تو پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ جو چاہے کرے. ایکچولی ہمارے یہاں عورتوں کو بہت روکا جاتا ہے ہر چیز سے. نہ ان کو شادی کرنے دی جاتی ہے معروف کے مطابق، بس ایک طریقے سے بیواؤں کو اتنا وہ کر دیتے ہیں. ابھی ہمارے ہی دور کے رشتے دار میں کچھ سالوں پہ وہ عورت شادی کرنا چاہتی تھی، اس کو سب نے اتنا برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہا کہ اس نے بولا کیسے کہ اس کو شادی کرنی ہے. بھئی وہ چاہتی تھی، اس کے اوپر بچوں کی ذمہ داریاں تھیں. اس نے کہا میں شادی کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے اچھا انسان مل جائے تو پیسوں کی بھی ہمارا مسئلہ حل ہو اور بچے بھی میرے پل جائیں. تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر وہ اپنے فیوچر کے لیے فیصلہ کرتی ہے تو کیا برائی ہے اس کے اندر؟ تو یہ معاشرہ جو جس طریقے سے تنگ کرتا ہے نا عورتوں کو، طلاق یافتہ بھی، بیواؤں کو بھی، یہ بہت بری بات ہے. اور دیکھیں ان سب کو بھگتنا پڑے گا کیونکہ اللہ کے حکم کے آگے بڑے بن کے آ جاتے ہیں، اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑے گی، جہاں عورت کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ معروف کے مطابق کام کرے، کوئی بے حیائی نہیں کرے. اس طرح اور لوگوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ خواہ خواہی عورتوں کو پھنسا کے نہیں رکھے. کبھی سسرال والے باتیں کرتے ہیں، کبھی ماں باپ بہت باتیں کرتے ہیں، پھر بچوں کے معاملے میں اس کو ڈرا دھمکا کے رکھتے ہیں کہ شادی کی تو بچے تم سے چھین لیں گے، یہ کریں گے، فلانا کریں گے. یہ بہت بری بات ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ اس آیت کے بارے میں بھی کیا فرماتے ہیں کہ واللہ، اور اللہ، بما تعملون خبیر. میں نے آپ کو بتایا نا بار بار اس میں بصیر خبیر کی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے. یعنی جو اس کے معاملے میں روڑے اٹکائے گا، جو تنگ کرے گا بیوہ عورت کو اپنے آگے مستقبل کے فیصلے کرنے کے لیے، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گی کہ جو 4 مہینے 10 دن میں بھی اس کو تنگ کرے گا کہ وہ کہیں نہ نکلے، کچھ نہیں کرے، بس ایک بند کمرے میں پڑی ہوئی ہو یا صرف گھر میں ہی رہے، تو یہ سب بھی جو تکلیف دے گا اس کو بھگتنا پڑے گا. کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور کتنی انسان کے دماغ میں سوچیں چل رہی ہوتی ہیں. ایک پورا اس کا نظام درم برہم ہو جاتا ہے بیوہ عورت کا. اس کو کیا کیا پلاننگز کرنی پڑتی ہیں، اس کو کیا کیا سوچنا پڑتا ہے. وہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی ہے، وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتی ہے. ایک پوری عورت سے اس کا گھر چلا گیا، اس کی سب چیزیں اس سے، اس کا دوست چلا گیا، اس کا اسپاؤس چلا گیا، اس کا پارٹنر چلا گیا. سوچو آپ اس کے دماغ میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہوں گی. کتنا مشکل وقت ہوتا ہے اس عورت کے لیے بھی. اور آپ دیکھو کہ ہم کتنا اس کو تنگ کرتے ہیں، کتنا اس کے معاملات پہ بیچ میں بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو خود مختار بنایا ہے. فعلنا کی بات آ رہی ہے، یہ مؤنث کا صیغہ ہے. اور اس کو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پاورفل بنایا ہے. اگر کوئی عورت بھی اللہ نے جو اس کو حق دیا وہ اپنا حق نہیں جانتی نا، تو پھر اللہ بھی اس کی مدد نہیں کریں گے. کیونکہ اللہ اس کی مدد کرتے ہیں جو خود اپنی مدد کرتا ہے معروف کے ساتھ. میں بار بار یہ بولوں گی، معروف کے مطابق. معروف کیا تھا کہ اللہ نے اس کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق دیا، معروف کے مطابق، جس کے اندر کوئی بے حیائی نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھو کہ آیت آ رہی ہے 245 کہ 235 کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا جناح، اور نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما عرضتم بھی. اب یہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ اور انٹلیکچوئل آیت آ رہی ہے. یہ ولا جناح، نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس معاملے میں جو تم، عرضتم
پہنچاؤ تم بھی اس کے ساتھ من خطبت النساء، نکاح کا پیغام عورتوں کو، ٹھیک ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم پہنچاؤ، ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی نہیں۔ آپ دیکھیں دین کتنا فارورڈ لکنگ ہے، اور اب آپ کو سمجھ پڑ گئی کہ اوپر 4 مہینے 10 دن کی عدت کا مطلب کیا ہے، کہ وہ عورت شادی نہیں کرے گی اور کوئی نکاح نہیں کرے گی، نہ ہی نکاح کے بارے میں کوئی ابھی کوئی ڈیسیجن لے گی، کچھ بھی نہیں۔ لیکن آپ دیکھ لو کہ بات کیا ہو رہی تھی یہاں پر، کہ آدمی کو بھی، کہ کوئی اگر آدمی چاہے تو اس عورت کو نکاح کا پیغام پہنچا سکتا ہے۔ آپ یہ اللہ کی ایک تھنکنگ دیکھو، اللہ کی ایک فارورڈ لکنگ دیکھو۔ آپ دیکھو کہ میں اور آپ تو، اگر آپ کو معاشرے میں یہ بات نظر آتی ہے، اگر کوئی آدمی یہ نکاح کا پیغام عورت تک پہنچائے بھی نا، تو ہمارے یہاں تو ایک شور مچ جائے کہ بھئی یہ دیکھو، یہ تو عورت کو نکاح کا پیغام پہنچا رہا ہے، ابھی تو شادی کے دنوں میں، اس کو شرم نہیں آتی، اب سوری عدت کے دنوں میں، ابھی تو عورت عدت میں بیٹھی ہے اور ابھی سے ہی نکاح کا پیغام پہنچا دیا۔ ان لوگ کا تو پہلے ہی کوئی افیئر چل رہا تھا، ورنہ کوئی اتنی جلدی تھوڑی یہ فیصلہ کر لیتا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں اتنی اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ ابھی تو اور باتیں یہاں پر میں ڈسکس نہیں کر رہی کہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ سوچو کہ اللہ نے کہا کہ تم پیغام پہنچا سکتے ہو، یعنی سوچ سکتے ہو، کیونکہ عورت کو اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے نا کہ میں کیسے کماؤں گی، کس طرح پالوں گی، کہاں رہوں گی۔ ہر ایک کا ڈیفرنٹ وہ ہوتی ہے تھنکنگ، کیونکہ ہر ایک کے حالات الگ ہوتے ہیں۔ کوئی پیسے والا ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، کسی کے پاس رہنے کا گھر ہوتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتا، کسی کے بڑے ہوتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے، کسی کے بچے ہوتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے۔ تو یہ سب کی ایک الگ الگ تھنکنگ ہے۔ تو اگر میں اور آپ اس طریقے سے یہ باتیں سوچیں کہ جو اسلام جس طریقے سے ہم کو چیزیں بتاتا ہے کہ اب معاشرے میں یہ رائج ہے، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسی کوئی چیز معاشرے میں رائج نہیں ہے۔ ہم اتنے گندے لوگ ہیں اور ذہنی حساب سے اتنے بیمار ہیں کہ ہم کو ہر چیز میں برائی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی بار بار معروف کے مطابق فیصلہ کرنے کا حق دیا ہے، یعنی وہ بھی بے حیائی نہ کرے، لیکن عورت کو کسی معاملے میں روکنے کا حق نہیں دیا، بلکہ اگر کوئی آدمی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو پیغام پہنچا سکتا ہے کہ تم کسی کے ذریعے، کسی کے تھرو، کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر ان دنوں میں تم یہ سوچنا چاہتی ہو تو سوچو، تاکہ عورت بھی اپنی ڈائریکشن، اپنی آگے کی جو چیزیں وہ سوچ رہی ہے، اس کو پھر ذرا وہ ڈیفرنٹ اسٹائل سے سوچے گی کہ اس کو شادی کرنی ہے نہیں کرنی، تو اس کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ بہت مسائل ہوتے ہیں عورت کے دماغ میں، وہ اس کے لیے آسان نہیں ہے، شاکنگ ہوتا ہے اس کے لیے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پہنچا سکتے ہو، او اکننتم فی انفسکم، یا تم چھپاؤ اس کو اپنی جانوں میں، یعنی ابھی فی الحال چھپا کے رکھو اپنی جانوں میں۔ تو آپ دیکھ لو کہ اگر شادی شدہ عورت کے لیے کوئی آدمی اپنی جان میں یہ چھپائے کہ میں اس سے شادی کروں گا، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے نا، کہ کوئی عورت بھی اگر چھپائے یا مرد بھی چھپائے کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے، بہت ہی بے حیائی کی بات ہے، حرام بات ہے۔ لیکن یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو بیوہ ہے، اس کے لیے تم دل میں چھپا سکتے ہو کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ سمجھ آئی؟ دونوں میں یہ ڈفرنس ہے کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کے مطلب ڈفرینٹ اپوزٹ سائڈ سے، کہ کوئی شادی شدہ مرد کسی شادی شدہ آدمی کے بارے میں، یا شادی شدہ آدمی کسی شادی شدہ عورت کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتی، یہ غلط کام ہے، یہ حرام کام ہے۔ لیکن اگر وہ بیوہ ہے تو آدمی اپنے آپ میں یہ چھپا کے رکھ سکتا ہے کہ جب یہ عدت سے فارغ ہو جائے گی تو میں اس کو پروپوز کروں گا، ٹھیک ہے۔ تم ذکر کرو گے، لیکن لا تواعدوہن، نہیں تم وعدہ کرو ان عورتوں سے سرن، چھپ کے۔ دیکھیں ابھی عدت کے دنوں میں ان سے چھپ کر وعدہ نہیں کرنا، ان سے اس بارے میں ڈائریکٹلی بات نہیں کرنی، پیغام پہنچا سکتے ہو یا اپنے دل میں چھپا کے رکھ سکتے ہو، دونوں آپشنز ہیں۔ لیکن ابھی عدت کے دنوں میں ان سے چھپ کر یہ والی بات نہیں کرنی، مگر ان تقول قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کہو قولا معروفا، ایک تم کہو
بات معروف یعنی معروف کے مطابق تم بات کرنا جب ان کی عدت کا وقت پورا ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے بھی اس کو ایکسپلین کیا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ اور نہیں تم عزم کرو عقدۃ النکاح نکاح کا عزم ان کے ساتھ نہیں کرو حتی یبلغ الکتاب یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں دستور کے مطابق اجلہ ان کی مدت. ٹھیک ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں جب تک نکاح کا قصد بھی نہ کرو جب تک یہ اپنی معیار کو اپنی عدت کو پوری طرح پہنچ نہ جائے. ٹھیک ہے کیا بات آئی کہ تم پیغام پہنچا سکتے ہو شادی کا یا اپنے دل میں چھپا کر رکھ سکتے ہو لیکن تم ڈائریکٹلی ان سے بات نہیں کر سکتے ابھی جب وہ عدت میں ہے. لیکن تم معروف کے مطابق جب وہ عدت کمپلیٹ کر لیں تو تم اس سے نکاح کا پیغام پہنچا سکتے ہو ڈائریکٹلی بھی پروپوزل دے سکتے ہو لیکن ابھی عدت النکاح بھی نہیں کرنا جب ابھی وہ عدت میں ہے تو. ٹھیک ہے وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتے ہیں ما فی انفسکم وہ جو تمہاری جانوں میں ہے فاحذروہ بس ڈرتے رہو اس اللہ سے. یعنی اللہ تمہارے دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے کہ تم اس بیوہ کو ایکسپلوئٹ تو نہیں کرنا چاہ رہے تم اس سے ایسے ہی بے حیائی تو نہیں کرنا چاہ رہے تم اس کو جھوٹے وعدے اور جھوٹی تسلیاں تو نہیں دینا چاہ رہے. یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے کتنے راستے کھولے ہیں جو ہمارے معاشرہ بند کرتا ہے. یعنی میں تو یہ پڑھ کے حیرت ہوتی ہے. آگے بھی بیواؤں کی دو آیتیں ہیں اس پر بھی ابھی ہم ڈسکس کریں گے جلدی سے. لیکن آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے کتنا سب کچھ کیا ہے کتنے اس کے لیے راستے رکھے ہیں کتنے اس کے حقوق ہیں. ہمارے معاشرے میں نہ تو عورت کو اپنے حقوق پتہ ہے نہ ہی معاشرہ ان کو حقوق بتاتا ہے. معاشرہ تو بتانا ہی نہیں چاہتا لیکن عورت کو اپنے حقوق پتہ ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا راستہ کھلا رکھا ہے آگے کا اور کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مضبوط عورت کے روپ میں دکھایا ہے نا کہ وہ اپنے فیصلے بھی خود کر سکتی ہے. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں پیریڈز آ جاتے ہیں اس لیے عورت میں عقل کی کمی ہوتی ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتی. یہ بھی بات ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ اس کو جو پیریڈز آتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ناقص العقل ہے. استغفر اللہ یہ بھی کس نے بتایا آدمیوں نے نا. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں کی. اللہ نے تو اس کو اتنا اسٹرانگ دکھایا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے اتنی مشکل پیریڈ میں بھی طلاق کے بعد بھی اور اس وقت بھی اتنے مشکل پیریڈ میں بھی وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے. تو عورت خدا کے لیے اپنی حیثیت کو پہچانو. یہ ذلیل ہو کہ نہ تو کسی کے ساتھ رہو اور نہ ہی معاشرے کے سامنے دبی دبی بنی رہو. اپنی عزت کو پہچانو معروف کے مطابق. یہ نہیں ہے کہ نکل آؤ کہ بھائی میرا بدن میری مرضی. یہ کوئی طور طریقے نہیں ہیں. پردے میں رہ کر حیا کے ساتھ اپنے بہت انٹیلیجنٹلی اپنے کام بھی کرو. ایسی بہت سی عورتیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ کے حدود کو بھی کراس نہیں کرتی اور بہت ہی بہادر عورتیں ہوتی ہیں. دنیا بھر میں ایسی عورتیں ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیاری باتیں یہاں پر بتائی ہیں. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم ما فی انفسکم یہ کہ وہ جانتے ہیں جو تمہاری جانوں میں. فاحذروہ پس ڈرو اس اللہ سے. وَاعْلَمُوا ان اللہ اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور حلیم اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور بردبار بھی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا نام دیا بردبار یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے. اگر تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے تو تمہیں بھی اس کا بھگتنا پڑے گا. تمہاری بھی پکڑ ہوگی. تم نے اگر عورت کو غلط ایکسپلوئٹ کیا تو اور اگر عورت نے بھی اللہ کے جو معروف طریقے ہیں اس کو چھوڑ کر الٹے طریقے اپنانا چاہے تو اس کو بھی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. ٹھیک ہے اس کے بعد بھی میں آپ کو ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی آیت نمبر 240 وہاں پر بھی ذکر ہو رہا ہے بیواؤں کا. تو یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. بیچ کی ایک آیت ہم پھر کر لیں گے انشاءاللہ تو ہمارا ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں پر. والذین یتوفون منکم وہ لوگ جو وہ وفات پاتے ہیں تم میں سے. ویذرون ازواجا وہ چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کو. وصیۃ لازواجہم وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے. متاعن کوئی متاع وصیت کر کے جانا چاہیے. الی الحول غیر اخراج ایک سال کے لیے غیر اخراج نکالے بغیر. تو دیکھیں یہ بات یہ کن بیواؤں کا ذکر ہو رہا ہے. وہ بیوائیں نہیں جن کے پاس بہت مال و دولت ہے
جو خود کفیل ہیں ان کے بارے میں یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ ان کو بھی 1 سال بعد نکال دو. بات کس کے لیے ہو رہی ہے کہ وہ جو خود کفیل نہیں ہے، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جس کی اولاد نہیں ہے، اولاد اگر ہے بھی تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کچھ اس کے پاس کچھ ہے نہیں، کہاں جائے گی؟ تو اس کو 1 سال کا ٹائم دو. یہ سب کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے، ایک ڈفرینٹ بیواؤں کی بات ہو رہی ہے جس کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے، جس کے پاس کوئی مال و متاع نہیں ہے، جس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے. اس کو وصیت کر کے جاؤ کہ اس کو 1 سال کے لیے کوئی گھر سے نہ نکالے. جیسے کوئی تایا کی بیٹی، کوئی ماموں کی بیٹی یا سوری بہو، یا پھر جو بھی رشتہ ہو. جیسے اگر کوئی دور کے رشتہ دار ہمارے ساتھ رہتے ہیں نا، کوئی ماموں کا بیٹا ہو اس کی بیوی ہوتی ہے، کوئی خالہ کا بیٹا ہو اس کی بیوی ہوتی ہے، کوئی چاچا کا بیٹا ہو اس کی بیوی ہوتی ہے. یہ ان کا حق ہے. کوئی یہ بھائی بہنوں بچوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. کوئی اپنی ماں کے بارے میں تو یہ بات نہیں کر سکتا نا کہ باپ بولے کہ بھائی بیوہ ہو گئی ہے ماں تو اس کو 1 سال رہنے دینا پھر نکال دینا. تو یہ بات تو نہیں ہو رہی نا. یہ اس عورت کے بات میں ہو رہی ہے جس کا اپنا کوئی نہیں ہے، جس کا اپنا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، جس کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے. اگر اولاد ہے بھی تو اولاد کو لے کر بھی کہاں جائے گی؟ اور جس کا اپنا کوئی پیسہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جس کے اپنے کوئی ماں باپ نہیں ہے. ورنہ ماں باپ بھی ہوں گے تو ان کو تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ 1 سال کے بعد 1 سال تک رہنے دو. وہ تو رکھیں گے نا اپنی بیٹی کو. تو اسی لیے بات ہو رہی ہے ان بیواؤں سے جو کسی اور کے سہارے پر ہیں، جو گھروں میں دور کی رشتہ داریں ہیں. ان کے لیے بات کر کے جاؤ کہ ان کو نہ نکالیں. ان کی کوئی جیسے بھائیوں کے پاس اگر کوئی بھابھی ہوتی ہے، وہ تو اصولاً میرے حساب سے تو وہ تو ہمیشہ ان کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اگر بھائی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور دوسرا بھائی بھی اب نہیں رکھنا چاہ رہا کہ بھائی کا تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، تو وہ بھی 1 سال تک ان کو نہ نکالے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ 1 سال ان کو تھوڑا سہارا دے دو. اور اس آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ پہلے سے جانتا ہے کہ اس عورت کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے تو اس کے لیے کچھ مال و متاع چھوڑ کر جائے. اس کو سوچنا چاہیے پہلے سے. تو آپ دیکھو کہ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ عورت کے لیے کتنا سوچ رہے ہیں. ہمارے یہاں تو بتا دیا جاتا ہے کہ عورت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، عورت کو کوئی حق نہیں ہے. یہ باتیں آپ نے سنی ہیں کبھی کہ آدمی جس کی کوئی اسٹینڈنگ نہ ہو عورت کی؟ مطلب ایک تو عورت ہوتی ہے نا جس کا میاں اس کے لیے بہت جائیداد چھوڑ کر جاتا ہے، ایک کسی کے ماں باپ کی بہت جائیداد اس کے لیے ہوتی ہے. لیکن ایک اگر کچھ بھی نہیں ہے تو آدمی پہلے سے اس عورت کے بارے میں سوچے. جس کے بچے بھی چھوٹے ہیں تو بچوں کے بارے میں تو سوچے گا ہی، لیکن اپنی بیوی کے بارے میں بھی سوچے. اگر بچے نہیں بھی ہیں کہ 1 سال تک اس کے لیے کچھ چھوڑ کے، کچھ مال و متاع چھوڑ کے جائے. اور یہ بھی لوگوں کو بول کے جائے کہ 1 سال تک پلیز ان کو نہیں نکالنا اس گھر سے. تو یہ پہلے سے اس عورت کے لیے کرے. جب اللہ تعالیٰ نے آدمی کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے تو یہ ساری ذمہ داریاں ہیں آپ اس کے اوپر. آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ آدمی یہ فیصلہ کر کے جائے؟ ہمارے یہاں تو نکال دیا جاتا ہے عورتوں کو کہ جاؤ بھائی، اب ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب تمہارا میاں مر گیا تو ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے تمہارے اوپر. لیکن اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں. تو میں نے تو یہ معاشرے میں ہوتا ہوا نہیں دیکھا. یعنی آپ سوچو کہ ہم کتنا قرآن کے حکم کے بغیر چل رہے ہیں. اور یہ کوئی بڑا لوگوں کو یہ باتیں نہیں بتاتا. ہاں، خود آدمی اگر بہت اچھا ہو اور اس کو یہ پتہ ہو تو بہت اچھے آدمی بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت اچھے گھر والے بھی ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں عالم جن باتوں پہ لڑتے ہیں اس میں سے کوئی بھی ایک لڑائی یہ نہیں ہے. مسلکوں میں کوئی عورت کی سیکیورٹی جو اللہ نے دی ہے، میں نے آج تک اس پہ لڑائی نہیں دیکھی. بلکہ ہر وقت یہی بولتے رہتے ہیں کہ آدمی اتنا گنہگار کیوں بنا؟ کیونکہ عورت پردہ نہیں کرتی. بھئی عورت پردہ نہیں کرتی تو اس کی ذمہ داری تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، وہ اس کو سزا دیں گے. لیکن آدمی کیوں اتنی بے حیا بن گیا؟ کیا اس کی ذمہ داری اللہ کی نہیں ہے؟ کیا اس کو صرف نظریں نیچے کرنے کا حکم تھا؟ اس کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا حکم نہیں تھا؟ اس کے لیے یہ والا پردہ نہیں تھا کہ وہ عورت وہ جیسی بھی ہو لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے؟ کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو بڑا ہمت والا سمجھتا ہے نا. تو اس کے اندر اتنی طاقت بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرے. تو آپ دیکھو یہ معاشرہ پورا غلط ہے. اس لیے عورت کو اپنے حقوق خود دیکھنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی سیکیورٹی فراہم کی ہے. اور بعد میں بھی دیکھیں کہ زبردستی 1 سال نہیں روکنا. یعنی کتنی عورت کو سمجھداری دی ہے اور کتنی عورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد چھوڑا ہے. کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ نکلنا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس نہیں کوئی گناہ تم پر اس معاملے میں.
فی ما فعلنا، اس معاملے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ کرنا چاہے، فی انفسہم، فی انفسہم، اپنی جانوں میں، بالمعروف، یعنی اگر معروف کے مطابق وہ کوئی اپنے لیے فیصلہ کرتی ہیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ نکل جائیں. یعنی زبردستی عورت کو 1 سال کے لیے باندھ کے نہیں رکھنا ہے کہ نکلنے نہیں دیں گے اور ابھی کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے، 1 سال ہماری ذمہ داری ہو. نہیں، تمہیں نہیں نکالنا، لیکن اگر وہ خود نکلنا چاہے، وہ اپنے لیے کچھ فیصلہ کرتی ہے، شادی کرتی ہے، الگ رہنا چاہتی ہے، تو وہ اس کی مرضی ہے. کام کرنا چاہتی ہے، ملک سے باہر جانا چاہتی ہے، کچھ بھی کرنا چاہتی ہے، تو اس کی مرضی ہے. پھر تمہیں روکنے کا کوئی حق نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ نے پاکی کی شرط رکھی کہ معروف کے مطابق وہ فیصلے کرے، بے حیائی نہ کرے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے اور حکمت والے. یعنی اللہ نے یہ فیصلہ حکمت کے ساتھ کیا ہے. اللہ ہر فیصلہ حکمت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ غالب ہے. اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ ناجائز کیا تو اللہ تعالیٰ تم کو وہ سزا دیں گے کہ تم کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا. اور میرا ایمان ہے کہ یہ جو عورتوں کو اتنا ستاتے ہیں نا، مردوں کو بھی ستاتے ہیں تو بھی، لیکن اب بات اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ عورتوں کو زیادہ ستایا جاتا ہے. صرف مرد نہیں ستاتا، معاشرہ بھی بہت ستاتا ہے، تو ان کو بھی اس کی سزا دنیا میں بھگتنی پڑے گی. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستوں پر چلنے والا بنائے. اور آپ بھی ان باتوں کو پھیلاؤ، اس کو نوٹ کرو، اس کو لوگوں کو بتاؤ. اللہ نہ کرے کوئی بیوہ ہوتی ہے، اس کو اس کے حق پتہ ہونے چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو معروف کے مطابق لوگوں میں یہ باتیں پھیلانے والا بنائے. وللمطلقات، آیت نمبر 241، اور طلاق والی عورتوں کے لیے متاعن، دیکھیں پھر ذکر کر رہے ہیں کہ طلاق والی عورتوں کے لیے سامان ہے، متاع ہے، بالمعروف، یعنی ان کو بھی معروف کے مطابق ان کا حق دو. حقاً علی المتقین، حق ہے پرہیزگاروں کے لیے، وہ جو کانشیس ہیں، وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ جو اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. یہ آدمیوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ متاع دو ان کو، بیوہ کو بھی، طلاق والوں کو بھی، جو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں. معروف کے مطابق ان کو حق دو. جو ڈرتا ہے نا، جو بچنا چاہتا ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ وعظ کر رہے ہیں. اور جو نہیں ڈرتا اس کو سزائیں بھگتنی پڑیں گی، قیامت میں بھی اور دنیا میں بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مردوں کو، عورتوں کو، حق کے مطابق فیصلے کرنے والا بنائے. ہم سب بے حیائی سے دور رہیں اور اپنی زندگیوں کے فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.